ہم اپنے بچوں کو خود ہی ہائپر ٹینشن اور پریشانیوں کی طرف دھکیل رہے ہیں، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ ناکامیوں کی طرف دھکیل رہے ہیں تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ اچھا یہ تھا کہ ایک دن میں نے ابھی پچھلے ویک میں نا واٹس ایپ پہ اسٹیٹس لگایا، ہم کچھ دوستوں کے ساتھ گئے ہوئے تھے، کھانا وغیرہ کھانے گئے ہوئے تھے، تو واپس آ کے میں نے اسٹیٹس لگایا تو ہمارے ایک دوست ہیں، اس نے اسٹیٹس دیکھا تو فوراً نا مجھے اس کی کال آ گئی۔ اب کال آئی تو وہ مجھے کہنے لگا کہ یار تم اس ڈاکٹر صاحب کو جانتے ہو؟ میں نے کہا ہاں یار جانتے ہیں، ان کے ساتھ ہمارے بڑے اچھے فیملی ٹرمز ہیں، یہاں پہ اسلام آباد کے ہی ہیں وہ۔ تو انہوں نے کہا یار ایک کام ہے آپ سے۔ میں نے کہا بتائیں۔ کہتا یار ہم کل پرسوں بھی ان کی کلینک پہ گئے تھے، مجھے یہ نہیں پتہ تھا کہ یہ آپ کا جاننے والا ہے، تو چھوٹا بھائی ہے، اس نے بی ڈی ایس کیا ہوا ہے، تو آپ ایسا کریں کہ ان سے بات کریں اور انہیں کہیں کہ اس کلینک پہ، اپنے کلینک پہ اس کو جگہ دے دیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں بات کر لیتا ہوں، اگر کوئی جگہ بنتی ہے، کوئی اس طرح کی اویلیبلٹی ہے تو امید کافی ہے کہ وہ ہماری بات کو نہیں ٹالیں گے۔ خیر میں نے بات کی ڈاکٹر صاحب سے تو انہوں نے کہا چلیں ٹھیک ہے کر لیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور پھر ڈاکٹر صاحب سے جب میں نے ان سیلری کی بات کی، بی ڈی ایس آپ کو پتہ ہے ڈینٹل سرجن ہی ہوتا ہے، تو جب میں نے ان سے بات کی تو ڈاکٹر صاحب نے کہا ہمارے پاس کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو فری میں کر رہے ہیں، کچھ ایسے ہیں جن کو ہم 15,000 دے رہے ہیں، لیکن کیونکہ یہ آپ کے ریفرنس سے آیا ہے تو ہم اس کو 25,000 دے دیں گے۔ یہ بات سن کے یقین میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ یار بی ڈی ایس پہ اتنی محنت لگتا ہے، بچہ ایف ایس سی میں محنت کرتا ہے، اکیڈمیز میں لاکھوں روپے دیتا ہے، پھر اس کے بعد یہ رزلٹ۔ خیر میں نے اس دوست کو کہا کہ ٹھیک ہے یار آپ آ جائیں تو چلتے ہیں۔ خیر کیونکہ وہ دوست میرا کسی اور شہر میں رہتا ہے تو اس کا بھائی یہاں پہ اسلام آباد میں رہتا ہے، تو اس کا بھائی میرے پاس آ گیا۔ خیر ہم شام کو بیٹھے، چائے شائے پی، تو اس نے بیٹھے بیٹھے 10 دفعہ میرا شکریہ ادا کر دیا۔ بات یہ نہیں ہے کہ شکریہ ادا کرنے کی، بات یہ ہے کہ وہ کتنا ڈیسپیرٹ تھا کہ ایک جاب لینے کے لیے، کہ وہ اتنی دفعہ مجھے تھینک یو بول رہا ہے۔ پھر میں نے اسے پوچھا کہ یار آپ کے ایشوز کیا ہیں، آپ نے کوئی گورنمنٹ جاب کیوں نہیں کی، آپ نے بی ڈی ایس کیا ہے ماشاء اللہ تعالیٰ۔ تو کہنے لگا یار میرے تو یہ حالات ہیں کہ میں اپنے ہاسٹل کے ڈیوز بھی نہیں پورے کر پاتا ہوں، گھر والوں کا یہ مسئلہ ہے کہ گھر والے بھی کہتے ہیں کہ یار اب بی ڈی ایس کر لیا تو ہم پیسے تمہارے کہاں سے دیں۔ کہتے ہیں مارکیٹ میں اتنی سیچوریشن ہے کہ گورنمنٹ جاب تو وہ کہہ رہے آج کے دور میں لینا بہت مشکل ہے۔ میں نے کہا اس کی ریزن کیا ہے؟ کہنے لگا تھا کہ اگر سپوز یہ ہے کہ 20 یا 30 جابز آتے ہیں تو اس کے لیے 3000 کینڈیڈیٹس، یاد رکھیں 3000 کینڈیڈیٹس۔ اب وہ میڈیکل کالجز سے پڑھے ہوئے ہوتے ہیں، کچھ گورنمنٹ کالجز سے پڑھے ہوئے ہوتے ہیں اور کچھ پرائیویٹ کالجز سے۔ چلو گورنمنٹ کالجز والے تو ٹھیک ہے، اتنے زیادہ ان کے ایکسپینسز نہیں ہوتے، اور جو گورنمنٹ کالجز سے وہ جو پرائیویٹ کالجز سے پڑھے ہوتے ہیں انہوں نے تو لاکھوں روپے دیے ہوئے ہوتے ہیں۔ بلکہ مجھے جو ہے ابھی کچھ دن پہلے ہمارے کزن ہیں، انہوں نے کہا کہ جی میں اپنے بیٹے کو سیلف فائنینس پہ کرواتا ہوں MBBS۔ خیر مجھے تب اتنا آئیڈیا نہیں تھا، تو اس کے لیے وہ کوشش کرتے رہے، تو جی انہیں پتہ چلا کہ جو ٹوٹل ہے یہ جو ہے MBBS کرے گا تو اس کے اوپر 1 کروڑ روپے تک خرچہ آئے گا سیلف فائنینس پہ۔ تو اس نے کہا یار اگر 50,000 50 لاکھ تک ہوتا تو میں کر دیتا، کیونکہ یہ 1 کروڑ روپے میری رینج سے باہر ہے، تو ایسا کرتے ہیں کہ یہ میرے لیے ناممکن ہے۔ تو میں یہ سوچ رہا تھا 50 لاکھ روپے لگا کے اگر 50 لاکھ میں ہو جاتا، وہ لگا لیتا، تو پھر رزلٹ کیا ہوتا؟ مارکیٹ میں اتنی سیچوریشن ہے۔ پھر جب میں نے ڈیٹا کو انالیسس کیا کہ جی واقعی کوئی ڈاکٹر جو ہے ان امپلائڈ ہیں، تو یقین مانے کہ 2-3 رپورٹس میرے سامنے آئیں۔ ایک میں تھا کہ 11,000 ڈاکٹرز آر اسٹل ویٹنگ فار دیئر جابس، اور پھر ایک اور جگہ پہ ڈیٹا تھا کہ وہاں پہ 19,000 ڈاکٹرز آر اسٹل ویٹنگ فار جاب۔ اٹ مینس کہ ہمارے پاس منیمم اگر کم سے کم بھی لگا لو تو 10,000 ڈاکٹر پاکستان میں ایسے ہیں جن کو ابھی تک جاب نہیں ملی۔ تو اب یہاں پہ اچھا جی خیر، تو اس دوست کو میں نے کہہ دیا تو وہ چلا گیا اور 25,000 پہ، اور جب میں سوچ رہا ہوں اب وہ 6 گھنٹے جاب کرے گا شام کو، اور پیسے اس کو کتنے ملیں گے؟ 25,000 روپے۔ اب آپ یہاں پہ اسلام آباد میں جو منیمم آپ رہنے کے آپ کے ایکسپینڈیچر ہیں وہاں 30,000، تو وہ 25,000، تو گورنمنٹ جاب کب ملے گی؟ کیسے ہوگا؟ اب اصل میں جو یہاں پہ ایشو ہوتا ہے، ایشو یہ ہے کہ سب سے بڑی غلطی مجھے یہ لگتا ہے کہ پیرنٹس کی ہوتی ہے، والدین کی ہوتی ہے۔ ایک تو جب ایکسپیکٹیشنز اتنا رکھتے ہیں، بلکہ ہم شروع سے ہی ہمارا کیونکہ ایک کنونشنل یا ٹریڈیشنل مائنڈ ہے، ہم اپنے بچے کو ابھی دوسری کلاس میں ہوتا ہے تو اسے یہ بتانا شروع کر دیتے ہیں جی
کیا کرو گے جی؟ ڈاکٹر بنے گا جی، یہ ڈاکٹر بنے گا جی۔ اب 5ویں کلاس سے بچے کے مائنڈ میں جب یہ ایک بات دھکیل دی جاتی ہے کہ وہ ڈاکٹر بنے گا، اب وہ میٹرک کرتا ہے، وہ ایف ایس سی کرتا ہے، اور ایف ایس سی میں اتنی زیادہ محنت کرتا ہے۔ اب ایف ایس سی میں ایک تو اس کی محنت لگتی ہے، اور جو ہمارے گریٹ مائنڈز ہوتے ہیں، شارپ مائنڈز ہوتے ہیں، کیونکہ یہ اتنے ٹیلنٹڈ مائنڈز ہوتے ہیں جو کرتے ہیں۔ اچھا، پھر ایف ایس سی میں، ایف ایس سی کے بعد وہ اتنی زیادہ ہیوی فیسز پے کرتا ہے، ایف ایس سیز کے بعد وہ جب آتا ہے انٹری ٹیسٹ کی اتنی ہیوی فیسیں پے کرتا ہے، پھر اس کے میڈیکل کالجز کے ایکسپینڈیچر ختم ہو جاتے ہیں، ایکسپینڈیچر سٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ اور جب وہ اتنی ایک ٹف روٹین سے، اور اس کے ایگزامس اتنے مشکل ہوتے ہیں گزرنے کے بعد، اگر اس کے پاس لائف میں اس طرح کی اپرچونیٹیز ہیں کہ اس کو جاب بھی نہیں مل رہی ہے، اتنی سیچوریشن آ گئی ہے، تو کیا ایک ہی فیلڈ رہ گئی ہے؟ میرا جو بات کرنے کا پرپز یہی تھا، کیا ایک ہی فیلڈ ہے جس میں ہم اپنے بچوں کو مسلسل دھکیلے جا رہے ہیں کہ نہیں جی آپ نے ایف ایس سی کرنا ہے، اور ایف ایس سی کے بعد ڈاکٹر بننا ہے یا انجینئر بننا ہے؟ نو ڈاؤٹ ڈاکٹر جو ہے یہ ایک وائٹل سروسز پے کر رہے ہیں سوسائٹی کے لیے، اور کرنا بھی چاہیے اور ہوتے بھی، لیکن ہر بچے کو اسی فیلڈ میں دھکیل دینا، اور اس کو آپ ہائپر ٹینشن کا مریض بنا رہے ہوتے ہیں، ڈپریشن کا، وہ مایوسی کی دلدل میں وہ دھنستا چلا جاتا ہے۔ جب اتنی سیچوریشن ہوگی، ابھی جو ہے اس کرنٹ پوزیشن میں 11,000 ڈاکٹر آر ویٹنگ فار دیئر جابس، تو کل کو کیا ہوگا؟ کل کو جب ایک آفٹر اے لانگر پیریڈ آف ٹائم جب وہ کر کے آئیں گے 8 سے 10 سال بعد، پھر اس کی مارکیٹ کے کیا حالات ہوں گے؟ تو بھائی اس کے علاوہ بھی بہت زیادہ جابز ہیں، بہت زیادہ پروفیشنز ہیں۔ خدا کے لیے آپ صرف اسی پہ ریلائی نہ کریں، آپ اگر آپ کا بچہ ٹیلنٹڈ ہے، آپ اس کو آئی ٹی میں لے جائیں، ماڈرن ڈیز کے جتنے بھی بزنس ہیں، ٹولز ہیں، ٹیکنیکس ہیں، سکلز ہیں، ان کی طرف لے کے جائیں۔ ایون کہ آپ کا بچہ ابھی جو ہے ود ان شارٹر پیریڈ آف ٹائم 2 3 4 ایئرز میں بہت کچھ وہ کرنا شروع کر دے گا۔ اس کے بعد اگر سٹل آپ چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ جاب ہو، بھائی اس کے علاوہ آپ سی ایس ایس بی ہوتا ہے، پی ایم ایس ہے، اس کے علاوہ آپ کے ڈفرینٹ آپ کی ایجنسیز ہیں، آئی بی ہے، آئی ایس آئی ہے، ان سب کے ایگزامس ہوتے ہیں، ایف آئی اے کے ایگزامس ہوتے ہیں، ان کے لیے ان کو پریپیئر کریں۔ جب آپ ان کے لیے اتنی پریپیئر کریں گے تو آپ کو پیسہ بھی اتنا زیادہ نہیں لگے گا، اور دوسرا بات ہے آپ کا بچہ کسی اچھی جگہ پہ ایڈجسٹ بھی ہوگا ٹائملی۔ تو اب یہ نہیں ہے کہ ایک ہی طرف آپ بھاگتے چلے جائیں اور رزلٹ یہی ہوگا۔ مجھے تو بڑا یہ سن کر بڑا دکھ ہوا کہ یہ حالات ہیں۔ تو یہ ہے کہ ہم ڈفرینٹ فیلڈز ہیں، اتنی زیادہ فیلڈز ہیں، آپ ذرا سرچ تو کریں نا سوسائٹی میں۔ اب جب ایک بچہ جو ہے بی ڈی ایس کرنے کے بعد یا ایم بی بی ایس کرنے کے بعد اپنے ایکسپینڈیچر پورے نہیں کر سکتا، اگر اپنے ایکسپینڈیچر پٹ کرتا بھی ہے تو پھر سوسائٹی کی، ریلیٹیوز کی، کیونکہ وہ ایک ہمارا ایک یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ اتنا زیادہ پریشر ہوتا ہے، اسے اتنی زیادہ ایکسپیکٹیشن رکھی جاتی ہیں۔ جب اتنی زیادہ ایکسپیکٹیشن رکھی جاتی ہیں تو ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ وہ بچہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، اب وہ جو ہے مینٹل سٹیٹس اس کی جو ہوتی ہے آؤٹ آف آرڈر ہو جاتی ہے، اب نارمل ہو جاتی ہے۔ تو پلیز ایک ہی فیلڈ میں نہ گھسیں، اپنے بچوں کو کسی دوسری فیلڈز میں، بہت زیادہ فیلڈز ہیں یار، ذرا آپ سرچ تو کریں، اتنے اچھے اچھے کیریئر ہیں، آپ حیران رہ جائیں گے سوچ کے۔ آپ ایون کہ اگر آپ پرائیویٹ آرگنائزیشنز کی طرف جائیں تو میں آپ کو کہتا ہوں 6 فگرز میں، 7 فگرز میں سیلریز لے رہے ہیں لوگ، ٹھیک ہے، اور 5 فگرز تو نارمل بات ہے۔ تو آپ کیوں اپنے بچے کو جو ہے آپ اس طریقے سے ان کو ڈپریشن میں ڈال کے اور وہاں پہ کر رہے ہیں؟ تو آپ اس طرح کا اگر جو ٹیلنٹڈ بچہ ہے